السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اعظم چودھری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ ڈار صاحب. فہیم صدیقی صاحب کراچی سے ہوں گے اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے سہیل بھٹی صاحب. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج بات ہوگی پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے. سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں جو اپنا فیصلہ سنایا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ جو دلائل ہیں سلمان صفدر کی جانب سے جو پیش کیے گئے، جو وکیل ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے، وہ بڑے وزنی دلائل تھے یہ کہا جا رہا ہے. جو عدالت میں آج ہوا، جو ان کی جانب سے کہا گیا، بابر اعوان کی جانب سے جو کہا گیا کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ سائفر کیس کے حوالے سے سزا سنائی جائے گی یا سزا ہوگی. عطا تارڑ کو اس کا علم تھا کہ جی یہ سزا ہونی ہے، تو یہ آخر ہوا کیسے؟ جب وکلا کو اس کا علم نہیں ہے تو عطا تارڑ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ یہی نہیں بلکہ جو سلمان صفدر وکیل ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ سائفر کا اصلی اور نقلی ورژن آخر کیا تھا. جو وکلا ہے اس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو. اس سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا جس طرح پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ اب ہو رہا ہے. میرا سوال اعظم چودھری صاحب آپ ہی سے کر لیتی ہوں. سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی چیئرمین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کب کا ہے. یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ سامنے آئی تھیں جس پہ خاصا شور مچا، اور ان امینڈمنٹس کو جس قانون کے تحت وہ کیا جا رہا تھا اس کو چیلنج کیا گیا، ان شکوں کو چیلنج کیا گیا. لیکن یہ جو پرانے ایکٹ کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے آج، اسی 1923 کی وجہ سے جب سلمان راجہ نے وہاں پہ بات کی کہ یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا کیس ہے، تو عدالت کے اندر بڑے کہکے لگے. اب دیکھیں ایشو کیا ہے کہ جب یہ قوانین بنے تھے اس کے بعد جن لوگوں نے قوانین بنائے تھے انہوں نے اپنے ممالک کے اندر، برطانیہ میں دیکھ لیں، ایون کہ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، انہوں نے بہت ساری امینڈمنٹس کی ان قوانین کے اندر. ایون کہ برطانیہ کے اندر اس قانون کو ختم کر دیا گیا. پاکستان میں ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ سیکرٹ ایکٹ قانون. اور اس کے تحت جو دیکھیں سائفر کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے، بڑا اس میں شور مچ چکا ہے. آج تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہو پایا کہ سائفر جو اصل تھا جس کو ڈی کوڈ کیا گیا اس کی کاپی کس کے پاس تھی. آج تک اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈی کوڈڈ ایک پیج تھا. اب آگے آ جاتے ہیں عطا تارڑ صاحب کی. اچھا، یہ بات درست ہے کہ نہ وکلا کو پتا ہوتا تھا نہ میڈیا کو پتا ہوتا تھا، لیکن عطا تارڑ صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ ابھی کیا فیصلہ آنے والا ہے عدالت کا. وہ اس وقت وزارت داخلہ میں تو ضرور تھے، وہ وزیر مملکت تھے داخلہ کے، لیکن ان کے پاس عدالتی فیصلوں کا بھی پہلے سے ہی ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. یہ ایک کویسچنیبل چیز ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور دوسرا، آج اس کیس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب کی ضمانت کنفرم کی گئی ہے، ان کو ضمانت دی گئی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ان کی ضمانتیں منسوخ کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرے گا اس کو ضمانت مل جائے گی، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا اس کو ضمانت نہیں ملے گی. اس سے دیکھیں ایک پرسیپشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے، جبکہ یہ پرسیپشن نہیں آنی چاہیے. ان مقدمات کو اس طرح شفافیت کے ساتھ ٹرائل ہونا چاہیے کہ اس میں 1% بھی اس قسم کا جیسچر نہ آئے کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یا اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب کیس جس موڑ پہ آ گیا ہے، اس پہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک امتحان ہے کہ اس کے اندر جو قانون اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے. اور اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں اس میں جو ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت ہے، اس کا بھی اس وقت امتحان ہے کہ وہ کتنی غیر جانبدار ہو کر ان مقدمات کو آگے لے کے چلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سہیل صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بابر اعوان نے تو آج عدالت میں ابو سائفر کا بھی ذکر کر دیا، اس کے بعد بھی کیا چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں؟ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ثنا، دیکھیے یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کس حد تک سیاسی انتقام کا نشانہ تھا، اور کیا واقعی صرف سیاسی انتقام کا نشانہ تھا یا کسی اور ناکردہ یا کردہ گناہوں کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا. معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ 1923 کے جو سیکرٹ ایکٹ تھا اس کے مطابق تو سائفر کو اپنے پاس رکھنا یہ جرم نہیں تھا. 2023 کے تحت اس کو جو ہے نا وہ اوفینس میں اس میں کنسیڈر کیا گیا کہ
کہ یہ جرم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی تک نافذ نہیں ہوا اور یہ ایف آئی آر پرانے قانون کے تحت نافذ ہوئی. اگر یہ معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ نے اس کے تمام لیگل پہلوؤں کو دیکھنا ہے, اگر جرم نہیں کیا اور ان کا جو سائفر کا معاملہ تھا اور سائفر گم نہیں ہوا تو اب الٹیمیٹلی معاملہ کورٹ میں ثابت ہونا ہے, کورٹ کو اس معاملے کو طے کرنے دینا چاہیے. لیکن ہمیں وہاں سے دیکھنا چاہیے جب ہم نے اس بیٹھ کے اس کے اوپر میٹنگ کی, یہ اچانک اس معاملہ نہیں ہوا تھا. آپ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, آپ کی کابینہ تھی, اب سارے معاملات سے بخوبی آگاہ تھے. آپ نے میٹنگ کی, پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ ہوئی, بنی گالا میں میٹنگز ہوئیں, آپ نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مشاورت کی, وزیر خارجہ کے ساتھ مشاورت کی, فورن آفس آن بورڈ تھا. ڈیفینیٹلی وہاں پہ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو اس وقت جب سارا کچھ جاننے کے بعد ہم نے ایک موقف اپنایا, اس کو پبلکلی ہم نے دہرایا اور ذمہ دار قرار دیا کہ امریکہ نے سارے معاملے کے اندر ملوث ہے. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ہم قانونی طور کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز بھگت رہے ہیں. آج ضمانتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں, آج ہم جیل میں ہیں اور ٹرائل چل رہا ہے. پولیٹیکلی بھی اس کی ہیوی پرائس پے کی, ہم نے حاصل اس سے کیا پولیٹیکلی اس کی پرائس پے کی کہ بعد میں ہمیں اپنا موقف بدلنا پڑا. بعد میں امریکہ سے متعلق موقف بدلنے کے اوپر تمام پارٹی کے اراکین نے زور دیا اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. تو قانونی لحاظ سے بھی ہم کچھ حاصل نہ کر سکے, اخلاقی لحاظ سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے. یہ ضرور تھا کہ ہم نے کہا جی کہ ہم نے بتا دیا کہ امریکہ کا رول ہے اور بعد میں اسی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے. تو جو ایکٹ ہوا تھا, اور اگر اس کے بعد آپ کے اپنے لوگ گواہی دیں اور آپ کے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو اس ساری پروسیس کے اندر آپ کے ساتھ شریک تھا وہ آپ کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہو جائے اور ساری چیز بیان کرے, تو پھر میرے خیال میں اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ ہم قرار دیں یا نہ دیں, ہمیں کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. معاملہ کورٹ میں ہے, ضمانتیں وہاں مسترد ہو گئی ہیں, کورٹ کے اندر پروسیجر, یہ معاملہ قانون کے مطابق آگے بڑھے گا. الزام غلط ہے, یہ درست ہے, یہ کورٹ طے کرے گی. اس کے بعد اپلیٹ کورٹ میں آپ کے پاس حق ہوگا, وہاں جا سکتے ہیں. لیکن فی الوقت آپ اپنے ناعاقبت اندیشانہ فیصلے کی سزا بھگت رہے ہیں اور وہ سزا ختم ہونے کا فی الوقت ٹائم نہیں ہوا. جب برا وقت آپ کا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا چھوٹا سا ایکٹ بھی آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. تو اس وقت آپ کے ستارے گردش میں, فی الوقت آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. فہیم, آپ کی جانب آؤں گی. آپ تو خیر سیاسی انتقام کا نشانہ یہ نہیں مانتے, آپ تو مانتے ہیں کہ مکافات عمل ہے جو کہ اب پی ٹی آئی چیئرمین کو بھگتنا پڑے گا, جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا. لیکن چلے یہی بتا دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہے کیوں؟ کیونکہ اب تو پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھے پی ٹی آئی چیئرمین, تو اس کے لیے پھر پروسیکیوشن کیا کرے گی؟ سنا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ڈانگ جو ہے وہ اپنی چارپائی کے نیچے بھی پھیر لینی چاہیے. کہتے ہیں نا ایسے کچھ. تو پی ٹی آئی چیئرمین صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اگر یہ سب کچھ جب یہ خود کر رہے تھے, اور جو ابھی حوالہ دیا گیا کہ جناب 1923 کا قانون ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ, تو جناب 1923 کے تو اور بھی قانون ہے, ٹیلی گراف ایکٹ بھی ہم اسی کا انگریز کے دور کا استعمال کرتے ہیں, بلکہ ہم تو ضابطۂ فوجداری تو 1841 کا یوز کرتے ہیں. تو جناب جب آپ جو ہیں یہ سب کچھ کر رہے تھے, سائے پر لہراتے پھر رہے تھے, تو اس وقت آپ یہ قوانین بھی تعمیم کچھ سوچ لیتے. لیکن آپ نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ جناب آپ تو اب مطلق العنان ہیں اور اب تو آپ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں اور اب آپ نے جو ہے صرف آپ نے ہی اس ملک پر حکومت کرنی ہے. تو آپ تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں کبھی جو ہے کہتے تھے کہ جناب امریکہ نے کچھ کر دیا, کبھی آپ کہتے تھے کہ جی باجوہ صاحب نے کچھ کر دیا, کبھی آپ کو کوئی اور کردار مل جاتا تھا. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو جناب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اگر آپ نے سیاست میں آنا تھا اور آپ آئے ہیں سیاست میں, تو اب یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. آپ اسے سیاسی انتقام کہہ لیں, آپ اپنی سیاسی تربیت کہہ لیں, لیکن اس سب سے آپ کو گزرنا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ جس طرف جائے گا اس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, جس کے امکانات ہیں بھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ میرے لیے تو اصل وہ یہی ہے نا کہ یار اگر جو ہے یہ بھی اس کیس میں بھی سزا ہو جاتی ہے اور پھر الیکشن جو ہے جس طرح سے فروری میں ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ پتہ نہیں فروری میں بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, انتخابی میدان ان کے لیے کتنا ملے گا انہیں, یہ ہے اصل پرابلم.
چھوڑ دیں. جیلوں میں بیٹھ کے لوگ ماضی میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں, بہت بڑے بڑے آپ کو وہ مل جائیں گے سیاستدان جنہوں نے الیکشنز جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر لڑے ہیں. آصف زرداری صاحب کی مثال موجود ہے, پاکستان میں یہاں پہ سندھ میں جو ہے شرجیل میمن کی مثال موجود ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہیں وہ تمام وقت جو ہیں وہ جیل میں رہے اور اسپیکر بھی رہے ساتھ ساتھ. تو اصل بات یہ ہے کہ کہاں جا کے کھڑی ہوگی پی ٹی آئی الیکشن میں, اس کے اوپر بات کیجئے. اچھا, مجھے بہت 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 مشکل نظر آ رہی ہے, بہت مشکل صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ آپ کو میں موقع دوں گی فہیم, لیکن ابھی مجھے ڈار صاحب سے پوچھ لینے دیجئے. مرتضیٰ, جو بات ہے کہ آج عدالت میں جو سلمان صفدر کی جانب سے جو وکیل ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو کیسز امپورٹنٹ ہیں, ابھینندن کا کیس, کلبھوشن کا کیس, وہ کیسز کے حوالے سے کہاں ہے ساری صورتحال. ملک اس ٹائم صرف سائفر کر رہا ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں آنے والے وقت میں بھی کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, اور وکلاء اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بار بار. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا الیکشن تک؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آج تو نہیں, خیر جب بھی ایسے کیسز کی اور بالخصوص اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کی خبر بہت کم یا لمیٹڈ ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن آج میں تھوڑا خوش ہوا جب میں نے اس کی خبر پڑھی کہ جی آج اتنا ہمیں پتہ لگ سکا کہ بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ اور بڑے ہیٹڈ آرگومنٹس آج ہوئے ہیں. خیر یہ ایک طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے خلاف ہونے والی کارروائی ابھی تک کی درست ہے, غلط ہے کہ نہیں ہے, وہ تھریٹ تھے نیشنل سیکورٹی کے لیے یا نہیں تھے. جبکہ ڈیبیٹ ہماری سائفر کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ سائفر والے معاملے کو لے کے ہماری حکومتوں نے, کرتا دھرتاؤں نے کتنی انویسٹیگیشنز کا آغاز کیا. سائفر والے معاملے کو لے کے ایک شخص نے, جو کہ ملک کا فارمر پرائم منسٹر ہے, اس وقت کا پرائم منسٹر تھا, اس نے یہ ایلیگیشن ریز کیا اور اس نے کہا کہ جی سائفر کے ذریعے ہمیں دھمکی دی گئی ہے, ہمارے اندرونی معاملات کے اندر جو ہے انٹرفیرنس کی گئی ہے. سو اس انٹرفیرنس کے حوالے سے, اس سائفر کے حوالے سے ایک عدد انویسٹیگیشن کیے جانے کے حوالے سے خاصا شور تھا. اس پہ تو آج کوئی بات نہیں کر رہا. تو آپ کو کیا نہیں چاہیے تھا, یا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی؟ اس وقت ہم بیٹھے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے کہ یہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے, کس کس کو بلا لیا گیا ہے, کیا اس کے اندر ابھی سزاؤں کا تعین ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, لوکل کیا کہتا ہے, انٹرنیشنل کیا کہتا ہے, اور امریکہ کا ماضی سامنے رکھتے ہوئے باقی ممالک کے اندر جو امریکہ کی مداخلت ہے وہ ایک ہسٹری بھری پڑی ہے ان چیزوں کی. تو ڈیبیٹ اس وقت یہ ہونی چاہیے تھی. عمران خان صاحب یا چیئرمین پی ٹی آئی جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ان کے لیے کیس کوئی کیس نہیں ہے. آج ان کے معاملات سارٹڈ ہیں. اگر ان کے آج معاملات پیچ اپ کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیس آپ اور میں بیٹھے بھول بھی چکے ہوں گے کہ ہاں جی کبھی کوئی ایسا کیس بنا بھی تھا. تو جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا ہے, وہ ایک پریس کانفرنس ٹائپ سی چیز کر لیں یا پیچ اپ کی طرف معاملات بڑھائیں, جس طرح بھی دورانی صاحب لے کے معاملات کو آگے بڑھے ہیں. تو ان کے لیے یہ کیس یا اس وقت اسٹیک ہولڈرز کے لیے یہ کیس کوئی اہمیت اختیار نہیں کرے گا. ایونچولی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس کیا جا رہا ہے, سو اس کی حیثیت اس سے زیادہ رہے گی نہیں ہے. تو ہونی جس چیز پہ چاہیے تھی ڈیبیٹ وہ ہو نہیں رہی, جو کام ہونا چاہیے تھا ہو نہیں رہا. ڈی کلاسیفائی ہوا نہیں ہوا, ذکر پہلے آیا سامنے نہیں آیا, اس کے اوپر متعدد آرگومنٹس ہو چکے ہیں, لیکن ہونے والی جو چیز تھی دیٹ ہیز ناٹ بین ڈن سو فار. ٹھیک ہو گیا. اعظم صاحب, سائفر کیس سے کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے؟ قومی سلامتی کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے یا پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہے؟ پہلے تو ہم اسے آئیڈینٹیفائی کر لیں. دیکھیں جی, سائفر کیس سے نقصان تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہوا ہے. جب ایک سائفر آتا ہے, ایک آپ کا امبیسڈر وہاں سے ایک نوٹنگ کر کے وہ بھجواتا ہے کہ اس ملک کے اندر اس قسم کے خیالات ہمارے ملک کے حوالے سے پائے جا رہے ہیں جو نقصان دہ ہیں ہمارے لیے, تو وہ بنیادی طور پر اس ملک کا مسئلہ ہوتا ہے. ڈار صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی کوئی ایسی شفاف تحقیقات ہوتی جس کی رپورٹ پبلک کی جاتی, اور اس رپورٹ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا کہ کیا پاکستان کے حوالے سے جو امریکہ نے وہاں پہ گفتگو کی ہے کیا وہ پاکستان میں مداخلت ثابت ہو چکی ہے. اگر وہ مداخلت ثابت ہو چکی ہے تو پاکستان کو اپنا سفارتی محاذ کے اوپر مقدمہ لڑنے کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے اس کو اپنا اندرونی معاملہ بنا لیا. اصل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو غلطی ہے اس میں سب سے بڑی, انہوں نے اس سائفر کو ایک جلسے میں لہرا کے اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی ایک کوشش کی تھی. وہ کوشش ان کا جرم ہے, اور آج وہ جس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں بنیادی طور پر اس وقت وہی جرم تھا, کیونکہ اس وقت پاکستان کے سسٹم میں ان کی گنجائش ختم ہو چکی تھی, اور انہوں نے اس سائفر کی بنیاد پر اپنی ایک سیاسی جو حیثیت ہے وہ منوانے کی
اور سیاسی گنجائش بنانے کی کوشش کی تھی جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے. درست بات ہے کہ اس کے اندر کیس کے اندر کوئی اتنی جان نہیں ہے, آج چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہو جاتی ہیں. آج ہم جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں سن رہے ہیں, اگر کوئی ایسی لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے پولیٹیشنز کو, تو آپ دیکھیے گا لوگ بھول جائیں گے کوئی سائفر کا کیس بھی تھا, کوئی پناما کا کیس بھی تھا, ایسے سارے اور کرپشن کے کیسز بھی تھے. یہ لوگ سارا کچھ بھول جائیں گے جب سارے لوگ سیاست میں آئیں گے. لیکن فہیم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیا پی ٹی آئی کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملے گی کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا یہ سائفر کا دباؤ ہے یا اور مقدمات کا دباؤ ہے, یا چیئرمین پی ٹی آئی کو مسلسل جیل کے اندر رکھنے کا کوئی یہ ان کا منصوبہ ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر سیاسی طور پر تمام سیاسی جماعتیں انتخابات لڑ رہی ہوں گی, اور پی ٹی آئی اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہوگی. یہ تو فہیم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. فی الحال اعظم صاحب اس پر تو 9 مئی کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن جو فہیم نے اشارہ کیا تھا کہ ڈیلز کی بھی کچھ جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں خبریں, تو پی ٹی آئی چیئرمین تو الیکشن کا حصہ ہوں گے, پی ٹی آئی تو الیکشن میں ہوگی, ایسا ہی ہے فہیم؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ ہوں گے الیکشن میں. لیکن میں ایک اور بات بھی, ذرا سائفر کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بار تو نہیں ہے نا کہ امریکہ اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا ہم یہ تجزیہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے, ہمارے اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. بالکل. کیا ہم مشرف کے دور میں جب 9/11 کے بعد کالن پاول کی کال بھول جائیں ہم؟ اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ جناب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مشرف تو ایک آمر تھا نا, اس کے پاس تو فوج کی طاقت بھی تھی. اس نے تو اس کال کو لے کے جو ہے وہ نہیں ہر جگہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جی ہمیں تو ایسا کہہ دیا, امریکہ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ کیوں یہ سائفر لے کے جو ہے وہ جلسوں میں اور بازاروں میں اور گلیوں میں پھر رہے تھے؟ بھائی غلطی کی ہے, ایک سیاسی غلطی, چلیں اسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اسے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک غلطی کی ہے نا آپ نے, تو اب اسے بھگتیں بھی تو صحیح نا. اب بات یہ ہے کہ ظاہر الیکشن تک جو ہے بہت مشکلات ہیں ابھی ان کے لیے, اور انہیں جو ہے وہ کڑے وقت سے گزرنا ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ ایک سیاسی تربیت ہو رہی ہے. میں صرف یہی امید کر سکتا ہوں کہ جی جب پی ٹی آئی چیئرمین ان تمام چیزوں سے نکل کے سامنے آئیں گے تو وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہوں گے, وہ پھر اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کریں گے, وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے, سیاستدانوں سے اپنے روابط بہتر بنائیں گے. وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کو بھی دیکھ لوں گا, میں اس کو بھی دیکھ لوں گا, میں جو نہیں چھوڑوں گا, اور فلاں اوے کر کے بات وہ پھر نہیں کریں گے. شاید یہ تربیت, یہ چینج جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی میں آ جائے. اور یہ اگر آ گئی تو میں یہ بات مانتا ہوں, میں مانتا ہوں یہ بات کہ قوم جو ہے خاص طور پہ جو ہے نوجوان نسل ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ جو ہے دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر اس ملک میں جو ہے فیئر الیکشن ہو. لیکن اس کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے نتیجے میں وہ حکمران بن سکتے ہیں. انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ آئندہ آ کر ایسی سیاسی غلطیاں نہ کریں جن کے نتیجے میں یہ ملک مزید پیچھے چلا جائے. اچھا سمپل. صحیح ہے فہیم, جن سیاسی غلطیوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ وہی ہمارا بیانیہ ہے, اور وہی بیانیہ ہے ووٹ بینک ہے جو کہ اس ٹائم سٹرونگ ہے پورے پاکستان میں, اور اسی کی بیس پر جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی بہت زیادہ مقبولیت بھی ہے. تو کیا اس کا نام ہے سہیل؟ چلیں یہیں بس سمجھ گیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی بات کا آپ کو جواب دے دوں, میں ایک جواب صرف چھوٹا سا جواب دے دوں, چھوٹا سا پلیز. اگر یہی بیانیہ تھا آپ کا کہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے, تو آپ ہی کی دور میں جو ہے وہ فلاں چور جو ملک سے باہر کیسے گیا؟ ٹھیک ہے سہیل, آپ سے اس کا سوال کا جواب. جی معاملہ یہ تھا کہ ہم نے چونکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا, ہم نے اپنے فالوورز کی تعداد کو بڑھانا تھا, ہم نے رات کو دن اور دن کو رات ثابت کرنا تھا. اس کے لیے جو بھی بیان اڈاپٹ کرنا پڑے, ہم جو بھی بات غلط کہہ دیں, آپ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے جو بلائنڈ فالوورز ہیں انہوں نے ہر بات کے ہماری تقلید کرنی ہے, تو ہم نے جو کہا لوگ مانتے گئے. لیکن اس کا خمیازہ کیا ہوا؟ اس کا خمیازہ آج موصوف خود بھی بھگت رہے ہیں اور یہ ملک بھی بھگت رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ 2 سال ابتدائی جو 2 سال تھے اس وقت بدترین معاشی صورتحال ہو گئی تھی, تو جب ایک مرتبہ سوال کیا, ایک بریفنگ میں انہوں نے بلایا تھا, تو میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا مجھے تو 2 سال بعد اب پتہ چلا ہے کہ گردشی قرضہ کیا ہے. تو یہ ہماری قومی امور کو نمٹانے کی ہماری صلاحیت تھی, یہ توجہ تھی. دوسری جانب صبح دوپہر شام اسے نہیں چھوڑوں گا, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا,
اور ہمیں ڈی ٹریک کسی نے ان کو کیے رکھا یا خود ڈی ٹریک ہوئے رہے, الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا. گزارش یہ ہے کہ یہ اندرونی جو ہماری سیاسی لڑائی ہے, لڑتے لڑتے ہم اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں. کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی اٹک جیل میں ہے, اور کوئی رائے وینڈ میں بیٹھ کے تیاریاں کر رہے ہیں استقبال کی, جبکہ آس پاس دیکھیں خطے کے ممالک نے پچھلے 10-15 سالوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. ماضی کے بدترین دشمن بہترین دوست بن چکے ہیں اور معاشی تعلقات ان کے استوار ہو رہے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک جو بدترین خانہ جنگی کا شکار تھا, انہوں نے اپنے اندر استحکام لا کے ان کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے, وہاں پہ سفارت خانے کھل رہے ہیں, ان کی ٹریڈ بہتر ہو رہی ہے, وہ اپنی چیزوں کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری جو لڑائی ہے اندرونی جوں کی توں کھڑی ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے تھی کہ ہم لارجر اسپیکٹ کے اوپر چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے, اپنی چھوٹے چھوٹے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے لڑائی جھگڑا جاری تھا, جس کا خمیازہ آج اس ملک کی 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے اور عالمی سطح کے اوپر ہمارا تشخص متاثر ہوا. میرے خیال میں جہاں جو آپ کا سائفر کا سوال تھا, اب ہمیں یہ سوال یہ اٹھانے کی بجائے کہ عدالت یہ سیاسی انتقام ہے کہ نہیں, ہمیں یہ معاملہ فل فلیج عدالت پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور عدالت سے اور معزز ججز توقع رکھنی چاہیے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق بہترین فیصلہ دیں گے. جو اچھا آؤٹ کم ہوگا, جو ریلیف ہوگی, جو سزا ہوگی وہ ہو جائے گی. ہمیں نفرت اور عصبیتوں کو کم کر کے کوئی باہمی اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے, آگے بڑھنے کی سوچ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی دور میں مرتضیٰ اگر سیاسی لڑائی تھی اور پی ٹی آئی چیئرمین بار بار چور ڈاکوؤں کا ذکر کرتے تھے, تو 16 ماہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں بھی تو سیاسی لڑائی تھی. صرف پی ٹی آئی چیئرمین کو ہی جیل کے سلاخوں کے پیچھے کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی, تب ان کی طرف سے کیا اچھا رسپانس تھا جو پاکستان نے دیکھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ٹینیور تھا نا, اس ٹینیور میں جو ایکسپیکٹیشن ان سے لگائی گئی لارجلی عوام کی جانب سے, یا چلیں یہ کہہ لیں کہ جو ایکسپیکٹیشن انہوں نے دی لوگوں کو کہ جی میں آؤں گا, احتساب کا عمل بڑا تگڑا ہوگا, یہ ان کے الفاظ تھے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ مگر مچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان سے پیسہ نکالیں گے, ان کو چھوڑوں گا نہیں. پہلی تقریر انہوں نے جب ایز اے پرائم منسٹر آ کے ایوان کے اندر کی تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ جی کرپٹ انسان کے لیے اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں, اور جس نے لوٹا میں نہیں اس کو چھوڑوں گا, اور یہی وہ پہلے بھی کہتے رہے. اب جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے آنے کے بعد کیا کیا؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھائی آپ نے کیا کہ آپ تو کہتے رہے تھے. یہ آپ کے ہی ناک کے نیچے جو ہے ایک لندن چلا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کبھی دبئی چلا جاتا ہے, کبھی وہ کراچی میں اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے. انہوں نے کہا نا کہ یہ تو غلطیاں تھیں جو کسی کے کہنے پر. اب اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیسز بنائے, ڈپارٹمنٹل کارروائی کا آغاز ہو گیا. تو پاکستان میں ایسے لوگ کیسز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پہ کیسز بنے, کارروائی شروع ہو, ہم سے ذرا نظریں تھوڑی سی دور ہٹیں, ہاں ہمیں اپنے طور پہ رگڑا لگائیں کہ جی ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, بار بار پیش ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو نتیجہ کیا نکلا ابھی تک؟ 0/0. تو لوگوں کا غصہ, لوگوں کا کنسرن بالکل جائز تھا کہ بھائی آپ کہہ کے تو کچھ آئے تھے, کر آپ کچھ دیا. پھر دوسرا لوگوں کو غصہ تھا کہ بھائی جو آپ نے ٹیم اپنے ساتھ اکٹھی کی ہے, آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنے سیاسی زندگی کے اندر اسد عمر کو ایک سٹالورٹ کے طور پر پیش کیا کہ جی یہ آئے گا تو یہ پاکستان کے جو ہے وہ ساری نظام جو ہے وہ معیشت کا بدل دے گا. وارن بفے کی طرح کا جو ہے اس کے اقتصادی معاملات کو چلانے کی فہم و فراست آپ لائے, لانے کے بعد ہی آپ نے ان کو سائڈ پہ ہٹا دیا. اس کو چھوڑنے پہ اس کے بعد آپ وزارت کے اوپر, خزانہ کے اوپر کتنے بندے لے کے آئے, پچھلی گورنمنٹ کے لے کے آئے آپ. تو آپ کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے ماؤتھ پیسز تھے, جو یہ میں نہیں کہتا, یہ آپ رپورٹر سے پوچھیے جو بیٹ میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے تھے, وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کس طرح ڈیفائن کیا جاتا تھا, بریف دیا جاتا تھا. ان ماؤتھ پیسز کو آپ جائیں اور جا کے رینٹ کریں, یعنی آپ جائیں اور جا کے آہو بگا کریں, جس کی جتنی آپ اچھال سکتے ہیں پگڑی آپ اچھالیں. یہ وہ میں صرف چیدہ باتیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ڈیلیورنس کے حوالے سے ان سے ایکسپیکٹیشن تھی, لوگوں کی امیدیں تھیں, لیکن آپ نے نہیں کی. آپ شہباز گل صاحب کو دیکھیے, آپ فواد چودھری صاحب کو دیکھیے, آپ فردوس عاشقوان صاحبہ کو دیکھیے, the list goes on, فیاض چوہان صاحب کو آپ دیکھیے. مطلب آپ وہ لوگ وہ ٹائم بھول گئے آپ کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے, کس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے, کس قسم کے نظریات کو پورٹرے کرتے تھے آگے. تو آپ کی گورننس, اکاؤنٹیبلٹی, اکنامک پرابلم پروسیس کی ہینڈلنگ, آپ کے ماؤتھ پیسز, یہ ساری چیزیں آپ کی بیڈ گورننس کا نتیجہ ہیں. یہ چیدہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی. ٹھیک, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور سیاسی جماعتوں نے عوام کے لیے خاص طور پر کیا منشور رکھا ہے آئندہ الیکشن کے لیے, اس پر بات ہوگی. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले साइफर की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। 4 साल से वतन से मफरूर रहने वाले नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर की डेट दे रहे हैं कि जी वतन वापस आएंगे। वतन वापस आने के बाद वो महंगाई को ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म कर देंगे, जो आवाम के मसाइल हैं वो हल करने की वो काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उनको चौथी बार भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ऐसा उनकी तरफ से कहना है। नून लीग वाले ये मानते हैं कि अब आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी को भी कुछ यही खदशा है, यही गुमान है, जिसकी तरफ बार बार पीपल्स पार्टी भी इशारा करती है और वो परेशान दिखाई दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी एक ही जमात को पता है कि इलेक्शन की डेट कब है, और राना सनाउल्लाह साहब ये डेट भी दे रहे हैं कि जी फरवरी में ही इलेक्शन होंगे, इससे पहले तो हो नहीं सकते हैं। खैर सीसी की जो है वो मीटिंग भी रही है पीपल्स पार्टी की, और जिसमें उन्होंने अहम फैसले किए हैं कि टिकट्स किसको देनी चाहिए और क्या उनका मंशूर होना चाहिए। जो सवाल इससे जुड़ा है हमने आपके सामने भी रखा है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, और अपने पैनलिस्ट के सामने भी हम यही सवाल रख रहे हैं। सबसे पहले मैं फ़हीम आप ही से जानना चाहूँगी कि आइंदा इलेक्शन में ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि अवाम को क्या दें, अवाम को देने के लिए इनके पास कौन सा मंशूर होगा? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मंशूर था, उसके पीछे पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। आप मुझे आज तक बता दीजिए कि सिर्फ लफ्ज़ों की तब्दीली के साथ क्या कहीं जाके ये मंशूर चेंज हुआ है? क्या हम आज तक रोटी कपड़ा और मकान से निकल सके हैं? नहीं। क्या आज तक किसी सियासी जमात के पास ये मंशूर रहा है इलेक्शन से पहले कि भाई हम आ गए तो हम हायर एजुकेशन जो है यहाँ पर ऐसी कर देंगे कि आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे सेहत की ऐसी सहूलतें ले आएंगे कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर इलाज कराने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम कभी कोई ऐसा वो ला सके, कोई ऐसा मंशूर ला सके कि जिसमें हमने ये कहा हो कि हम साइंस की तरक्की ये कर देंगे कि हम इंडिया से पहले चांद पे पहुंच जाएंगे? नहीं हुआ है ऐसा। अब जो आपकी बात है ना, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि अभी जो जिससे आपने इंट्रो से सेगमेंट का शुरू किया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 4 साल मुल्क से मफरूर रहे और उसके बाद जो है वो आएंगे तो वो क्या कर देंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ जब जो 3 मरतबा रहे वजीर आजम, तो क्या उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया? नहीं किया उन्होंने। इस मुल्क में किसी को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। परसों का एक फैसला हमने डिस्कस नहीं किया जो अदालत का है, वो फैसला ये था कि 2 कर्नल साहिबान की उनकी सजाओं के खिलाफ अपीलें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं जी। उन दोनों की सजा क्या हुई थी और किस बात में हुई थी? इस बात पे हुई थी कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश की थी। तो ये होता है ना हमारे यहाँ, ये होता है हमारे यहाँ। नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ भी हुआ है। एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसके आपने 2 वजीर आजम को उन्हें चेंज करके जो अपना टेन्योर पूरा करना पड़ा था, यूसुफ रजा गिलानी और परवेज अशरफ साहब। तो ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले इसके ऊपर वो है कि यार ये कैसे सेट होगी। तो वो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, आज मैं फिर दोहरा देता हूँ इस बात को कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून पहली तरजीह है। अब वो आने के बाद क्या करते हैं जो उन्होंने 98 में किया मुशर्रफ के साथ या बाद में किया, अगर वो कुछ ऐसा नहीं करते और अपना टेन्योर पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो देखिए, मैं तो 2014 के उनके टेन्योर के ऊपर भी बात करता हूँ कि जनाब इधर वो आए, इधर आपने जो धरना धरना धरना, फिर डॉन लीग्स, फिर पनामा, फिर पता नहीं क्या क्या आप लेके आ गए, उन्हें आपने काम नहीं करने दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर वो अवाम के वोटों से मुंतखब हो जाते हैं, और ये जो अवाम के वोट हैं वो तो मैं रस्मन कह रहा हूँ, अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें उनका टेन्योर पूरा करने दीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि उसके बाद नवाज शरीफ खत्म हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ होने दीजिएगा खत्म। अगर वो इस मुल्क को कहीं से सर्व कर सकते हैं तो उन्हें एक दफ़ा करने दीजिए, उनको भी करने दीजिए एक दफ़ा। अगर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जीत के आ जाते हैं, पीटीआई जीत के आ जाती है, उन्हें भी एक दफ़ा 5 साल पूरे करने दें। इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके नतीजे में जाकर जो है ना ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हम इसी तरह से 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल के बाद बैठे होंगे, इलेक्शन में जा रहे होंगे। इलेक्शन पे आप ये तो देखिए कौम का कितना पैसा खर्च होता है। हम वो मुल्क हैं जिसके रिजर्व के नाम पे हमारे पास सिर्फ 6 अरब डॉलर पड़े हुए, वो भी लोगों के, हमारे अपना कुछ भी नहीं है। और आपके बराबर में कितने 100 अरब रिजर्व हैं इंडिया के। तो मुल्क को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो स्टेबिलिटी चाहिए। इस मुल्क को खुदा के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस मुल्क को स्टेबिलिटी दे दें, मुल्क तरक्की करेगा।
ٹھیک ہو گیا. CEC کا جو اجلاس ہے جی وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور شازیہ مری صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں, اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا ہے, ابھی کچھ ہی دیر میں سامنے بھی آ جائے گا, آپ کے ہمارے بھی سامنے آ جائے گا. اعظم صاحب میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں, سیاسی جماعتوں کو اس ٹائم اب آپ کو کیا لگتا ہے دینے کے لیے کیا اس وقت مقصود تھا کہ نواز شریف کو بھیجنا تھا, ان کو مفرور کرنا تھا, اسی لیے بھیج دیا گیا اور پوچھا نہیں گیا ان کی طبیعت کیسی تھی, کیا بنا پلیٹلیٹس کا, کیا صورتحال رہی صحت کی, اور دورے بھی کیے انہوں نے اوور آل پوری دنیا میں. تو اب پاکستان وطن تو خیر وہ واپس آ رہے ہیں, ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس, کیا کر لیں گے, کیا دے دیں گے عوام کو؟ پیپلز پارٹی کا بھی بتا دیجیے گا. جی میاں نواز شریف صاحب کو لندن بھجوانے کے حوالے سے سب سے جو اتھینٹک بات ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی ہے, جو انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کو کس نے لندن بھجوایا تھا. اگر چیئرمین PTI اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے لندن ان کو جانے دیا, تو وہ خواجہ آصف صاحب نے وہ کریڈٹ ختم کر کے تو وہ کریڈٹ کسی اور کو دیا تھا کہ انہیں لندن فلاں صاحب نے بھجوایا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ملک کے اندر انتخابات کو لے کے ایک بہت احجان برپا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں, کچھ سیاسی پارٹیوں کا خیال ہے کہ انتخابات تھوڑے تاخیر ہونی چاہیے, کچھ کا خیال ہے کہ 90 دن کے اندر آئینی مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آج جو پیپلز پارٹی کی CEC میٹنگ تھی, ابھی اس کا اعلامیہ سامنے آ جائے گا انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے جو فواد حسن فواد پہ بھی جو ہے ان کا اعتراض ہے, جی اس کے حوالے سے جو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب پہلے گفتگو کر چکے ہیں, اگر ہم ان کو سامنے رکھیں, دیکھیں اس وقت وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ آئینی مدت کے اندر انتخابات ہو جائیں, اور اس میں زرداری صاحب کا یہ سٹانس تھا کہ اگر جو نگران حکومتیں اور الیکشن کمیشن ہے ہمیں ان پہ اعتماد ہے, لیکن انتخابات آئین کی مدت کے اندر ہونے ضروری ہے, چلے حلقہ بندیوں کے لیے آپ ٹائم لے لیں. اچھا بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیانیہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے, دونوں باپ بیٹے ایک ہی بیانیے پہ آلموسٹ وہ کھڑے ہیں, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بلاول نے جو اشارہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت کے اندر کچھ ایسے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے اور بیوروکریسی کے اندر ایسے افسروں کو تعینات کیا جا رہا ہے جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں. ان کا واضح طور پر اشارہ فواد حسن فواد صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کی جانب تھا. اس سے پہلے احد چیمہ صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ وزراء ہیں جو ایک سیاسی وابستگی رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے اندر جو پوسٹنگ ٹرانسفر چل رہی ہیں, کیونکہ جب آپ انٹرم دور میں ہوتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن کی کنسنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, جس پہ کل الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم آفس کو ایک خط بھی لکھا کہ ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ سیاسی وابستگیوں کے لوگ کیبنٹ میں بھی آ رہے ہیں اور بیوروکریسی کے اندر بھی آ رہے ہیں, یہ پرسیپشن ختم ہونی چاہیے. اب اس کے اوپر بلاول بھٹو جو ایک بات بڑی درست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ انتخابات کب ہونے ہیں, لیکن ایک جماعت ہے جس کو پتہ ہے کہ فروری کی کسی خاص تاریخ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب اس جماعت کو کیسے پتہ ہے؟ ان کا واضح طور پر اشارہ اس وقت مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی طرف ہے. اب میاں نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آنے سے پہلے انہیں ایک ایسی کلین چٹ ملے جس کے اندر ان کے مقدمات کے ہیں وہ خاتمہ ہو جائے, یا ان کو سافٹ ٹرائل ان کو موقع دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان 16 ماہ کے اندر اپنی کارکردگی کی وجہ سے جو عوام کے اندر اپنی ایک پذیرائی اور ساکھ کھو چکی ہے, وہ ساکھ بحال ہو اور اتنا ٹائم مل جائے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ انتخابات میں جانے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ جب ہم انتخابات میں آئیں تو ان کی مد مقابل جو بڑی پارٹی اس وقت PTI ہے اس کو ملیامیٹ کیا جا چکا ہو. یہ مطالبات لے کے وہ فیبرری تک جانے کا ایک پلان رکھتے ہیں, جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ انتخابات فیبرری میں جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کیونکہ 90 دن کے انتخابات کی وہ کر رہی ہے سرا, آج CEC کی میٹنگ بھی اسی پہ تھی, انہوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ پاکستان میں ایک اس حوالے سے ریٹ پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں وکلا کی جانب سے, اور وکلا کی جانب سے ایک تحریک بھی شروع ہو چکی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس پہ غور کریں گے. اگر عدالتیں سپریم کورٹ بلا لیتی ہے سیاسی پارٹیوں کو کہ آ جائیں یہ سے 90 ڈیز کا جو آئینی ٹینیور ہے اس کے اندر انتخابات کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے یہ سیاسی جماعتیں اس میں بھی شامل ہوں گی. اور اگر یہ وکلا کی تحریک تھوڑی زور پکڑ جاتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں جو 90 دن میں انتخابات چاہ رہی ہیں شاید اس تحریک کو بھی مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے ڈار صاحب, آپ کے سامنے کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ آپ کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ کیا منشور ہے جو کہ یہ سیاسی جماعتیں سامنے رکھیں گی اب عوام کے اور پھر اپنا بیانیہ لے کر جائیں گی؟ دیکھیں منشور تو نہ یہ جلسے کے اندر سارا بیان کر پاتے ہیں, اور نہ ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں, اور نہ ہی اس کی بیس پہ پاکستان کے اندر ووٹ ڈلتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ساروں نے PhD اسکالرز اور MPhil ہائر کیے ہوتے اچھے خوبصورت الفاظ لکھنے کے لیے. تو
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں ٹریک ریکارڈ کو، اور جب وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس کو رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ جائیں پولنگ بوتھ تک اور جا کے ووٹ کاسٹ کریں. اب یہ تو ان کی کوشش ہے، کاوش ہے. ریٹرن ریٹ جو ووٹرز کا ہے وہ پاکستان میں آج تک 70-80-90% تک تو کبھی پہنچ نہیں سکا. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے ہماری. اب ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے ایک سسٹم کو، ایک نظام کو، ایک پارٹی کو، ایک حکومت کو، یا ایک ایسے اتحاد کو جو کہ فارم کر دیا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر. آپ کے سوال کے نا دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ آپشن کون سی ہے جس سے ملک کے معاملات کو چلانا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہے، مڑ بھیڑ ہے، اور پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے اس پہ کراس ہے اور اس نے نہیں آنا اور نہ معاملات کو چلانا ہے. پہلی بات. دوسری طرف دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے اندر اگر آئے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، کیونکہ وہ ایک سندھ تک محدود ہو چکی ہے جماعت، جو کہ پرانے پیپلز پارٹی اچھا پرفارم نہیں جو کہ وہاں پہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہے. لیکن جو پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو پنجاب کی جماعت سمجھتے تھے کسی دور کے اندر. لاہور گڑھ جانا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی دور کے اندر. لیکن خیر وہ زرداری صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے جو بھی آپ کہہ لیجیے اوور دا پیسج آف ٹائم دیٹ ہیز بین لمیٹڈ ٹو سندھ اونلی. سو پیچھے آپشن جو بچتی ہے نا وہ بچتی ہے نون لیگ. اب نون لیگ کے اندر بھی جو ہے ظاہر ہے ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جس کو چلایا جاتا ہے. ایک بھائی باری لے چکے ہیں، دوسرے بھائی کے لیے جو ہے وہ باری کا انتظار سارا پلان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو انتظار کرایا جا رہا ہے کہ جی وہ میاں صاحب آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. ابھی ویسے میرا ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. ابھی میں اس چیز سے سہمت نہیں ہوں کہ میاں صاحب جو اناؤنس ہو گئے جس تاریخ کو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. مجھے ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں میرے. آپ ان ڈاؤٹس کو نوٹ ضرور رکھیے گا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب اگر تو آئے ان کو لا کے ایک دفعہ پھر اس قوم کے اوپر بٹھایا جائے گا اور وہ بیٹھیں گے اور چوتھی مرتبہ. لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو بہت سارے جو دھڑے ہیں وہ کمپرومائز بھی ہوں گے ان کے آ کے دوبارہ بیٹھنے پہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر. رہ گئی بات پیپلز پارٹی کی تو ون لائن میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی لمٹ سے تھوڑا سا زیادہ کراس کری تھی. ان کو ان کی لمٹ میں لایا گیا اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہم کٹ ٹو سائز بھی کریں گے. سو اسٹے ان یور لمٹ. لیکن سہیل لیگل ٹیم جو نون لیگ کی لیگل ٹیم ہے بڑا اچھا ہوم ورک کیا ہے انہوں نے تو بالکل شیورٹی دی ہے اور خواجہ آصف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. زیرو رسک شیورٹی ہے ان کے پاس، اسی وجہ سے وہ وطن واپس آئیں گے. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گئی سزا جتنی تھی وہ نااہلی کمپلیٹ، اب تو بالکل کلین چٹ ہے نواز شریف کے پاس، وہ تو آئیں گے وطن واپس. دیکھیے یقینی طور پر انہیں وطن واپس آنا چاہیے، اور اسپیشلی جب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر اتیاب بندیال ابھی اپنی مدت پوری کر کے جا چکے ہوں گے تو اس وقت آئیں گے. بہت سے نون لیگ کے قریبی حلقوں میں یہ بات سننے کو ملی کہ کئی مرتبہ ان کا پلان بنا، ہر مہینے جو تاریخ پر تاریخ آئی تو جو اس کے اندر تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر اتیاب بندیال بیٹھے ہوئے تھے اور نواز شریف ان کے ٹائم میں نہیں آنا چاہتے تھے. اب اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلا پروگرام کا سوال تھا اور اس کے بعد اب تک کی جو ہماری ڈسکشن ہے، جتنے مسائل کو ہم انڈر ڈسکشن لائے ہیں، جتنے مسائل کا ہم نے احاطہ کیا ہے، جن چیلنج کا پاکستان کو سامنا ہے، اس کا آغاز ان تمام خرابیوں کا کہاں سے ہوا جہاں پر ہمارے آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوئی. اور ان کا جب اصلاح بھی ہماری ہونی ہے، جب ہمارا بہتری کا سفر بھی شروع ہونا ہے تو اسی وقت ہونا ہے جب آئین اور قانون کی پاسداری ہو. تو 18 ستمبر سے جب ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جو ایک بڑی ذمہ داری عائد ہونے جا رہی ہے، اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کا 2012 سے آن ورڈ ہم جتنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. 2012 کا میمو گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات ہو، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت واضح طریقے سے کوئی اثر رسوخ کے اندر آئے بغیر انہوں نے وہ اس رپورٹ کو مکمل کیا. 2016 کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی انہوں نے جب مسلم لیگ نون ان سے کافی خائف بھی تھی، جب کوئٹہ کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 75 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے انکوائری مکمل کی رپورٹ دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے کسی پریشر کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر آئین اور قانون کے تحت فیصلے کیے اور اپنی ایک ڈائریکشن دی. تو اب 18 ستمبر سے جب وہ اس ذمہ داری کی اس منصب پر فائز ہوں گے تو بہت سے کیسز براہ راست ایون جو الیکشن کے انعقاد کا معاملہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں، اور آئین یہ کہتا ہے. صدر مملکت اس کی جانب توجہ مبذول کرا چکے ہیں. تو اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے گا تو وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو آئین اور قانون کی پاسداری کا آغاز ہوگا. تو اب ہم اصلاح اور ہماری بہتری کا سفر یہیں سے شروع ہونا ہے. کس کی مدت کیوں نہیں پوری کرنے دی جاتی، کون سٹیپ ان کرتا ہے، کون اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے
کسی کو بلا وجہ طور کے اوپر سسٹم سے باہر کرتا ہے یا کسی کو پاور پالیٹکس کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے. تمام بڑوں کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو آگے چلنا کیسے ہے. کیا ابھی بھی ہم نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرد واحد کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہیں, یا آئین اور قانون کے مطابق عوام کی منشا کو مد نظر رکھتے ہوئے بجائے کسی کو تھوپیں یا دوبارہ بٹھائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کو عوام منتخب کریں اس کو یہ موقع ملنا چاہیے, اور جب عوام جس کو بھی منتخب کریں اس کو مدت اس کی پوری ہونی چاہیے. ان شارٹ ابھی ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی بہتر منشور نہیں ہے جس کا ہم ذکر کریں ہمارے پینلسٹ کے مطابق. اور اب بریک پر مجھے جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین کس طرح پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال کی جا رہی ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے. جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے جا ملتے ہیں. ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے, اور چترال ہو یا افغانستان متصل بارڈر اس سے بھی ہے جو وہ ٹی ٹی پی اور داعش سے جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ملتا ہے. پھر سے جو ہے سر اٹھانا شروع کر دی ہے دہشت گردی نے. اس کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا بھرپور لایا عمل سامنے نہیں آیا ہے. 70 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو کہ پاکستان میں پناہ گزین ہیں, یہی نہیں بلکہ جو 13 لاکھ کے حساب سے افغان رجسٹرڈ ہیں, باقی غیر رجسٹرڈ ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان کی سے اس حوالے سے اسٹریٹجی ہوگی کیا, اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں مرتضیٰ ڈار صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں کہ پاکستان کے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بیسیکلی آپشنز ہیں کیا؟ دیکھیں جی, فی الحال جو حالات ہیں نا, پاکستان کے پاس آپشنز اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ہی آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنے افغان یہاں پہ سیٹلر آج تک آ چکے ہیں ان کو آپ بھیجیں باہر واپس ان کے ملک کے اندر. آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے بھائی. آپ منتے ترلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ مائی لارڈ کچھ پیسے دیں, ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو روٹی دال پانی دینی ہے. ایک جو پچھلا 70s لیٹ اور 80s کا دور تھا جس کے اندر آپ نے آن پیپر تقریباً 3 ملین لوگوں کو یہاں پہ ریفیوج دیا. آپ نے کہا جی ہمارے برادر اسلامی ملک کے بھائی ہیں, آئیں ہم ویلکم کرتے ہیں, اور وہ ایسا پینیٹریٹ کیا آپ کے سسٹم کے اندر کہ آج ان کے بڑے بڑے پلازے ہیں, دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, اور وہ بڑا سٹیبل ہو کے چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس قسم کی انسرجنسی پاکستان کے اندر کی, اس کی مثال اس کی تاریخ بھری پڑی ہے. وہی غلطی آپ نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ کی. افغانستان کے اندر امریکہ نے انخلا کیا, ایک ڈیلیبریٹ پلان کے نتیجے میں انہوں نے انخلا کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور سسٹم ایسا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساروں طرف جو ہے ایز اے ہاٹ سپاٹ یہ سارا اس ایریا جتنا جس کے ساتھ ایران لگتا ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس لگتی ہیں, چائنا لگتا ہے, پاکستان لگتا ہے, اس سب کے اندر یہ لوگ پھیل جائیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ افغانستان کو چلانے کے لیے, اس کی عوام کو چلانے کے لیے امریکہ ہر سال $9 ارب روپیہ دے رہا تھا. وہ پیسے دیتا تھا تو وہ روٹی کھاتے تھے, جس سے ان کی فوج بھی چلتی تھی, جس سے اس کا ڈیفنس کا نظام بھی چلتا تھا, ملک کی معیشت بھی چلتی تھی. امریکہ نکلا, وہ سارے پیسے لے گیا. اس نے کہا جی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہم آپ کو دیں گے. اب جب بھوک ہوگی, غربت ہوگی, افلاس ہوگی, تو لوگ کیا کریں گے؟ ارد گرد جائیں گے جن کے پاس کھانا ہے تھوڑا بہت, جن کے پاس روٹی ہے تھوڑی بہت. وہ اس کا رخ کیا, اور اس رخ میں ہم پہلے تیار تھے. اور اس وقت جس قسم کا ہم نے ان کو ویلکم کیا, ہم فلائی کر کے گئے جی, کابل بھی گئے, سرینا کے اندر بھی گئے, چائے کافی بھی ہم نے وہاں پہ پی, اور ہم نے کہا کہ جی کیا بات ہے, اسلام کی حق کی آئین کی پتہ نہیں کس کس کی ہم نے فتح وہاں پہ کہہ دی جب وہاں پہ طالبان نے ٹیک اوور کیا. اب آپ کو نیا سیٹ اپ ہے, یہاں پہ لالے پڑ گئے ہیں. آپ کہتے ہیں جی افغانیوں کا جو معاملہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ گئی. تو پہلے آپ کی پالیسی غلط تھی یا پالیسی آپ کی اب غلط ہے؟ کسی جگہ تو آپ کی پالیسی غلط ہے. تو حل اس کا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے, اور اکانومی یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنا پیٹ آپ بھریں گے تو پھر کسی کا پیٹ بھر سکیں گے. آپ کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. آپ افغانیوں کو بھی یہاں پہ بیٹھ کے پال رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ان اناؤنس اور اناؤنس دیکھیں تو شاید کروڑ ہو چکے ہوں گے افغانی. تو the only solution is to send them back to the country. اس ڈیبیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے یہاں پہ, یہ ڈیبیٹ ختم کریں. یہاں تو آپ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ, چیریٹی کے نام پہ, اپنا پیٹ کاٹ کے نام پہ جو ہے یہاں تو آپ یہ ثواب کما لیں, یہاں پھر آپ جو ہے میتھمیٹکس کر کے اپنے ملک کے نظام کو چلا لیں. اب انسرجنسی کی جو بات آپ کر رہی ہیں وہ سوات ہے یا اس کے جو نیئر بائی ایریاز ہیں, فاٹا ہے, اس سب کے اندر ان لوگوں کی پینیٹریشن ہے دونوں جانب بارڈر کے. ان کی فیملیاں ہیں, خاندان ہیں, نسل در نسل وہ چلتے آ رہے ہیں. ایک جو لائن ہے اس کو تو وہ سرحد مانتے نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کی باؤنڈری جو وہ فوج اتنے عرصے سے کوشش کر رہی ہے, کتنے فوجیوں نے, ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, وہ تو فینس آپ کو 100% لگانے نہیں دے رہے. وہ اس لیے نہیں لگانے دے رہے آپ کو کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں اس کو. تو آپ کی ان کی طرف اتنے سالوں کی مطلب قربتیں, محبتیں, اس کا کیا نتیجہ آپ کے پاس آج؟ اچھا اعظم صاحب, بجائے اس کے کہ افغانستان ٹی ٹی پی اور داعش کے خلاف کوئی ایکشن لے, وہ پاکستان سے ہی ناراض رہتا ہے.
پاکستان سے وہ ناراض رہتا ہے. آپ ان کے کرکٹ کی ٹیم کا حال دیکھ لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے اعظم صاحب سے بھی پوچھ لینے دیجیے, ٹائم ایکچولی مرتضیٰ ہمارے پاس شارٹ ہے, میں آپ کو موقع ضرور دوں گی, لیکن مجھے پہلے اعظم صاحب سے یہ سوال. اصل میں یہ دیکھیں, طالبان کو آپ دو حصوں میں دیکھیں, ایک ٹی ٹی اے, ایک ٹی ٹی پی. ٹی ٹی اے کون ہے؟ جو اس وقت افغانستان کے اندر اقتدار میں ہے. ٹی ٹی پی کون لوگ ہیں؟ جو تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جب دہشت گردوں کے خلاف یہاں پہ باقاعدہ آپریشنز کیے گئے تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے افغانستان چلے گئے تھے. اب وہی لوگ ہیں. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, آپ جون جولائی 2022 میں جائیں تو ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, جو کہ کابل کے اندر ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے, جس میں ان لوگوں نے آپ سے کچھ شرائط انہوں نے پیش کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان آئیں گے لیکن ایکوپڈ آئیں گے, اسلحہ سمیت آئیں گے. دوسرا, پاکستان میں فاٹا کی پرانی پوزیشن بحال کریں. تیسرا, ان کے کچھ لوگ تھے ان کو چھوڑیں, جو کہ اسٹیٹ کے لیے یہ والی شرائط ماننا ناممکن تھا. تو ان کو یہ بھی ایک آفر دی گئی تھی کہ ہم پاکستان میں آپ کو ریسیو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو لائسنس بنوانے ہوں گے, سسٹم کے اندر شامل ہونا ہوگا, جو کہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا. اس کے بعد جب ہمارے مذاکرات میں ڈیڈ لاک آتا ہے تو آپ تھوڑا سا آگے آئیں, کوئی نومبر دسمبر 2022 کے اندر, تو افغانستان کے راز سے انہوں نے سوات کے اندر داخلہ شروع کر دیا. آنے شروع ہو گئے طالبان, جس پہ سوات کی عوام کھڑی ہو گئی. منگورا کے اندر ایک گرینڈ جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ, انہوں نے پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کر وہاں پہ ایک اتحاد کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان طالبان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور سیکیورٹی فورسز ہماری اس میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا, اس وقت ہماری جو باقی سیاسی جو قیادت تھی, سیاسی سٹیک ہولڈر تھے, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ لوگ انہوں نے اس کو نہ صرف نان سیریس لیا بلکہ اس پہ ایک گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. یہ اس کی غفلت, اس کی کمزوری ہے. 3 ماہ بعد ان کی اپنی حکومت آ جاتی ہے. طالبان کی پاکستان میں آمد اسی طرح جاری رہتی ہے, اور یہ پچھلے کوئی تقریباً آپ 8-9-10 ماہ ہو گئے ہیں, وہ اسی طرح پاکستان میں نہ صرف داخل ہو رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں پہ جو تخریبی کارروائیاں شروع کر دی. جنوری سے لے کر ستمبر تک پاکستان کے اندر تقریباً 71-70 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, جس کے اندر ہمارے درجنوں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے شہادت اس میں پائی, اور ہمارے سویلین بہت سارے شہید ہوئے. اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ہمارا کے پی صوبہ ہے, جس کے اندر 48 واقعات ہوئے. دوسرے نمبر پہ ہمارے بلوچستان کے اندر 20 واقعات ہو چکے ہیں. کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا, پنجاب میں میاں والی اور خانے وال میں 2 واقعات ہوئے. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سیاست سے بالاتر ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر, ان کے اوپر اٹیک ہوا. 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس چیز کا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ ہم کے پی کے اندر وہاں پہ کمپین نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی ہے. لیکن یہی اگر میں آپ کو تھوڑا یاد کرواؤں, آج سے کوئی آپ 13 ماہ پیچھے جائیں تو جب یہ ان کی حکومت نئی بننے جا رہی تھی یا بن گئی تھی, اس وقت فضل الرحمان صاحب اس کو نان سیریس لے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے پوچھ لینے دیجیے فہیم سے بھی. فہیم, جو اسٹریٹجی ہے سیکیورٹی فورسز کی وہ تو کلیئر ہے, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم افغانستان کی صرف بات کیوں کرتے ہیں, ہمیں اپنی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں انڈیا سے بھی بات کرنی پڑے گی, اور ہمیں جو ہے خود کو بھی لیمٹس میں رکھنا پڑے گا. دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو پالیسیز کے اوپر ہم نے یو ٹرن لیا تھا, اس سے پہلے کی جو پالیسیز تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ پالیسیز یہی تھی نا کہ ان کے نتیجے میں 9/11 کے مرکزی کردار خالد عمر شیخ ہو گیا, رمزی بن الشیبہ ہو گیا, ایون اسامہ بن لادن, وہ ہماری سرزمین سے برآمد ہوئے, پکڑے گئے. ہم نے ملا زیب کو پالیسی کے بعد جو ہے وہ خود امریکہ کے حوالے کیا. تو صرف ہمیں جو ہے نا خود کو بھی تھوڑا سا لیمٹس کے اندر لانا پڑے گا. میں آپ کو تھوڑی سی مثال جلدی سے دے دوں گا, ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہے, کہ جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم اس بات پہ فکر مند تھے کہ ہم افغان بارڈر سے اپنی فورسز ہٹائیں یا نہیں ہٹائیں, اور ہم اس وقت وہاں صرف اسکاؤٹس لگاتے تھے. ہم وہاں جو ہے کوئی باقاعدہ فوج نہیں لگاتے تھے. وہاں سے جواب آیا کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ یہاں سے اگر اپنے اسکاؤٹس بھی ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا لیں. لیکن آج کیا سچویشن ہے؟ آج آپ کو وہاں بریگیڈز لگانی پڑ رہی ہیں, بریگیڈز وہاں پر تعینات ہیں.
تو ہمیں اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. یہ جو ہمارا ہے نا کہ ہم وہاں بھی مداخلت کر دیں, وہاں بھی یہ کر دیں, یہ کر دیں, بھائی اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لیجئے. ہم اپنا سہیل صاحب آپ بھی یہی اتفاق کرتے ہیں کہ اپنا گھر ہم ٹھیک کر لیں, ہم انٹرنل سٹرونگ ہو جائیں, تو پھر ہی ہم بیرونی قوتوں کو جو ہمارے ملک میں شر پسندی کرنا چاہتی ہیں ان کو کنٹرول کر پائیں گے. اگری کرتے ہیں آپ اس پوائنٹ سے؟ سنا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اپنا گھر تو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ کہ یہ اتنی سمپل یہ گیم نہیں ہے. اس لیے ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں اور اگر ہم صرف افغانیوں کو واپس بھیج دیں, یہی سب سے بڑا چیلنج ہے فی الحال پاکستان کا. انٹرنیشنل گیم ہے, عالمی طاقتیں اس کھیل کا حصہ ہیں. بات سنیے, ہم نے اس دہشت گردی کے خلاف, ٹھیک ہے ہم نے ہماری غلط پالیسی تھی, اس کے بعد ریاست نے فیصلہ کہ ہم نے فردر اس پالیسی کو سپورٹ نہیں کرنا. ہم نے $50 ارب سے زیادہ مالی نقصان برداشت کیا. ہزاروں قیمتی جانیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو قیمتی جانوں کو نذرانہ پیش کیا. پاک فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی, عوام نے قربانیاں دی, سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی, لیکن ابھی بھی دہشت گردی کا نسور جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکا. معاملہ یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جن طاقتوں کا جو عالمی طاقتوں کا کھیل ہے اس کے سامنے آپ تنہا نہیں لڑ سکتے. آپ نے اپنی پالیسی کو ایک ڈائریکشن چینج کی, لیکن اس پالیسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوست ممالک ہیں, عالمی طاقتیں ہیں یا دشمن ممالک ہیں, آپ کو سب کو ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. اب معاملہ کیا ہے, یہاں پر جو آپ وزیرستان کی بات کر لیں, ساؤتھ یا نارتھ ہو یا خیر بلوچستان ہو, یہاں پر ایک بڑی گیم ہے وسائل کی, ڈیفرنٹ منصوبوں کی, اور پاکستان جیسے یہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہاں پر صورتحال خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں بیٹھ کے ان طاقتوں کو انگیج کرنا ہوگا, کنونس کرنا ہوگا, دوست ممالک کی بھی مدد لینی ہوگی کہ پاکستان نے بہت دہشت گردی کی قربانیاں دی, پاکستان نے وہ قربانیاں دی ہیں تاکہ دنیا کے امن کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن پاکستان ہی سب سے زیادہ بھگت رہا ہے, پاکستان کو بھی سب سے زیادہ سیاسی جماعتیں. خیر سہیل صاحب ابھی مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی ہیں تو ہم باہر کسی سے مذاکرات کریں گے. ٹھیک ہے, سہیل بھٹی صاحب, فہیم صدیقی صاحب, اعظم چودھری صاحب, مرتضیٰ ڈار صاحب, آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.